سو اس حد تک بات مختلف ہے، لیکن شاید اس طریقے سے آپ ایکسپلین کریں کہ ایک طرف بات ہو رہی ہے کہ جی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور پوچھ گچھ ہو رہی ہے، دوسری طرف جو اٹارنی جنرل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دا ٹرائل ہیزن اسٹارٹیڈ، سو دے آر بینگ انویسٹیگیٹیڈ، دے آر بینگ انٹروگیٹیڈ، کہ اس حوالے سے پھر آگے بات بڑھے۔ تو اس دورانیے میں اب 5-6 اہم پوائنٹس بینچ نے اٹھائے، آنریبل بینچ نے۔ نمبر 1 کہ بھئی آپ ان کی لسٹ دیں۔ جسٹس عائشہ صاحبہ نے 2-3 مرتبہ کہا کہ جی آپ پبلک کیوں نہیں کر رہے لسٹ ان کی جو 102 لوگ ہیں۔ اس پہ پھر انہوں نے کہا اٹارنی جنرل نے کہ جی ہم جا کے بتائیں گے، میں آپ کو آ کے چیمبر میں بتا دوں گا کہ کیوں نہیں ہو سکتی اور ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا جی نہیں، بیکاز دے آر بینگ انویسٹیگیٹڈ، اس وجہ سے ہم نہیں بتا پائیں گے پبلکلی۔ تو اب ویدر ہی از گوئنگ ٹو شیئر دا نیمز ود ہر اور ناٹ، وہ دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا آج دوپہر کو، بائی ناؤ دے مسٹ ہیو کچھ نہ کچھ ان کو بتا دیا ہوگا۔ دوسرا انہوں نے کہا یہ بینچ پہ سے مختلف ججز، بیکاز چیف جسٹس صاحب بھی بات کر رہے تھے، جسٹس عائشہ ملک بھی کہہ رہی تھی، جسٹس یحییٰ بھی بات کر رہے تھے، جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے بھی 1-2 باتیں کی، آئی تھنک جسٹس اور جو ججز تھے وہ بھی کچھ نہ کچھ کامنٹ کر رہے تھے۔ تو یہ ایک تو بات ہو گئی لسٹ کی۔ دوسرا یہ کہ بھئی آپ نے فیملیز کو بتایا، آر دا فیملیز انفارمڈ؟ انہوں نے کہا یہ بڑا ضروری ہے کہ فیملیز کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے پاس ہیں۔ اچھا، تیسری بات انہوں نے کہی کہ جی آپ ان کو عید ہے، آپ ان کو پاسبل کریں کہ وہ مل پائیں اپنے فیملی سے، میاں بچے بیوی واٹ ایور خاندان والوں سے مل پائیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایسی جگہ بھی گئے ہیں جہاں فونز مہیا ہوتے ہیں، تو آپ ان کو فون کی فیسلٹی ہونی چاہیے کہ خاندان کے ساتھ فون پر بات کر لیں، جس پہ دی اٹارنی جنرل سیٹ کہ جی ہفتے میں 1 دفعہ کر پائیں گے بات، 1 دفعہ ابھی تک بات نہیں ہوئی لیکن بات 1 دفعہ ہو جائے گی، اس کے بعد ہفتے میں 1 دفعہ۔ تو یہ جو لوجسٹکس ہیں، جو فیسلٹیز ہیں، جو ملنا جلنا، اس پر آج بات ہوتی رہی کورٹ میں۔ ایک اور بات جو انہوں نے کہی کھانے کے والے سے، نے کہا جی کھانا وہ بڑی، انہوں نے کہا جی کھانا بڑا اچھا ہوتا ہے، اوروں کے مقابلے میں بہتر وہاں کھانا ہوتا ہے اس جیل میں، اور جہاں تک کھانے کی کہ کھانا سیف ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ ان کی ذمہ داری ہے، دی اٹارنی جنرل سیٹ کہ اگر خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو وہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے، جو جیل کے جن کے پاس ہے، یعنی کہ اس وقت عامر کے پاس ہیں یہ لوگ۔ تو یہ معاملات ہیں جو ریز ہوئے۔ اس میں اگر جو حتمی بات تھی وہ کیا ہوئی، فائنل بات یہ ہوئی کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کوئی ججمنٹ نہیں ہونی چاہیے، ٹرائل نہیں ہونی چاہیے ان کی، اور کوئی یہ کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے جب تک یہاں فیصلہ نہیں ہوگا، ادھر کسی کو nobody should be punished or charged۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ وہاں معاملات جو ہیں ادھر کورٹ جو ملٹری کورٹ ہے اس میں اگر کوئی ٹرائی ہو سویلین تو اس کو اپنے لائرز ملیں گے۔ انہوں نے کہا جی ہر صورت لائرز بھی ملیں گے، اور پھر یہ بھی ہوگا، رائٹ ٹو اپیل بھی ہوگا، جس میں یہ سوال اٹھتا ہے اور کہ بھئی ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو کورٹ مارشل کر رہے ہیں جس لیول کا آفیسر، اس سے ایک اوپر سینئر لیول پہ اپیل ہوتی ہے، اس کے بعد آرمی چیف کے پاس ہوتا ہے کہ وہ ان کو مرسی پلی کرتے ہیں اور کہ معاف کر دیں یا نہیں۔ لیکن یہاں یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ان کے پاس دے کین گو ٹو دا ہائی کورٹ اینڈ گو ٹو دا سپریم کورٹ۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو گرے ایریا میں جو کلیئرٹی نہیں آئی، جو کہ آنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو معاملات آج کورٹ میں کل اور آج کے دن میں اٹھائے گئے، تو یہ بھی کہا اٹارنی جنرل صاحب نے کہ جی ہم کتابیں مہیا کریں گے تاکہ وہ کتابیں پڑھ چکے۔ 2-3 دفعہ نے کہا ہم بکس کی فیسلٹی دیں گے، دے کین ریڈ بکس، یہ نہیں کہا کہ کس طرح کی بکس، بٹ اینی وے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں کہ وہاں کس طرح سے ہینڈل ہوں گی، ان کی ٹرائل کیا ہوگی، کیا فیسلٹیز ہوں گی، لائرز ان کو ملیں گے نہیں ملیں گے۔ لائرز کے بارے میں جو ہم نے سنا ان لوگوں سے، ان لائرز سے جنہوں نے ریپرزینٹ کیے سویلینس کو آرمی کورٹس میں کبھی کبھار، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ بات نہیں کر سکتے اکیلے اپنے موکل سے، لائر جا کے، اور لائر کے پاس کوئی کاغذ پینسل نہیں ہوتا، جو نوٹس لکھتے ہیں وہیں چھوڑنے پڑتے ہیں، اور کوئی ان کے پاس ہی کین ہیو نو، ہی اور شی کین ہیو نو پیپرز ان دا ہینڈس۔ تو کہتے ہیں بڑی لمیٹڈ ریسٹرکٹیڈ ہوتا ہے، بٹ بہرحال وہ
یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اٹھائی جا رہی ہیں کورٹ میں، اور چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں اگلے ہفتے سے آئی ول بی اویلیبل، اور یہ کوئی ڈیٹ نہیں دی اگلی ہیئرنگ کی، لیکن اٹ سیمز کہ نیکسٹ ویک یہ ہیئرنگ پھر کنٹینیو کریں گے. تو یہ اس وقت معاملہ ہے، اور ہم کہیں گے پھر سے کہ یہ بہت اچھا ہے کہ سپریم کورٹ یہ میں بات چلی گئی ہے، کہ سپریم کورٹ میں یہ بات اٹھی ہے اور اس پہ ڈسکشن ہوگی. یاد رکھیں، دیکھیں جس کو بھی جتنا برا لگے سوال جب اٹھائے جاتے ہیں تو سوال ہی میں، سوال کا جب جواب آئے اور سمجھ بوجھ کے جواب آئے، حقیقت پر مبنی جواب آئے، اور آپ کے جو کنسرنز ہیں ہر ادارے کے کنسرنز ہوں گے. فوج کا جو ریئیکشن ہے، اگر یہ انسائیڈ اس طرح کا معاملہ ہے جو کہ کل ڈی جی آئی ایس پی نے کہا، دین اٹ واز اے ویری سیریس تھنگ فار دی انسٹیٹیوشن اٹ سیلف. اب انسٹیٹیوشن اس کو کس طریقے سے سنبھالتی ہے، کیا کرتی ہے، دیٹس گوئنگ ٹو بی دی انسٹیٹیوشنز بزنس، جو انٹرنل معاملہ ہے. نو آرمی ان دا ورلڈ کین افورڈ کہ انٹرنل ایک سچویشن میوٹنی کی بننے شروع ہو جائے یا کوئی، تو یہ نیچرلی وہ جو ایک ریئیکشن ہے. بٹ اگین یہ تو ظاہر ہے اب یہ بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے اگر اس طرح کی بات ہے کہ اندر خانے کچھ ہو رہا ہے، تو پھر اب آپ نے اس کو کس طرح اس میں آپ سدھار پیدا کریں گے، ہاؤ ول یو deal with it. So that's something that the top command, the army chief, has to see in how he is going to handle. Or I mean, it's basically him and the institution, and he has to deliver the best in terms of a response to this attempted جو میوٹنی اندر سے جو ہوئی ہے جس کا ذکر ڈی جی آئی ایس پی نے کیا. اب سویلینس کی طرف آ جائیں. سویلینس کا اور جو پولیٹیشینس تھے، اس میں پولیٹیکل کلاس تھی. اب وہ جو معاملہ ہے اس پہ جیسے آرمی چیف نے، ہم نے سنا 2-3 ولاگرز جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت ریلائبل بات کرتے ہیں، انہوں نے تو دے کوٹڈ پیپل ہو ور دیئر جب آرمی چیف نے بات کی کوئٹہ میں اباؤٹ دس، کہ آرمی چیف نے کہا کہ جی چیف جسٹس صاحب کو اور سنا دیں جو ویڈیوز یا آڈیوز ہیں جس میں یہ حتمی بات ہے کہ کس طریقے سے پلان کیا جا رہا تھا آرمی کے اگینسٹ مووز وغیرہ بائی دا پولیٹیکل کلاس، بائی دا پی ٹی آئی کی ٹاپ کمانڈ. نام نہیں لیا بٹ دس از واٹ دا انفلوئنس واز. تو ٹھیک ہے، ادھر لے کے آئے، سامنے آنی چاہیے چیزیں اور یقینی طور پہ آئیں گی. تو اگر یہ ضروری ہے کہ جو سویلینس کی بات ہو رہی ہے، کون تھے، کس طرح انوالو تھے، دیٹ ہیز ٹو، وہ ایک اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی پڑے گی. اسی میں سب کی بہتری ہے، اس میں ادارے کی بہتری ہے، کیونکہ آپ جو ٹرانسپیرنٹلی آپ پروو کریں گے کہ جی دیکھیں یہ سبورژن کی کوشش تھی، تو پھر لوگ آپ کی بات سنیں گے، آپ کی بات مانیں گے. اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی ویک بات ہوگی اور چھپ کے بات ہی نہیں کریں گے کہ جی بس تھی تو ہم بتا رہے ہیں آپ کو یہ لوگ انوالو تھے، ایویڈنس ہیز ٹو بی ٹرانسپیرنٹ تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ کتنا سیریس تھا. اور ایویڈنس کا نیچر وغیرہ یہ سب چیزیں جو ہے یہ ہمارے قانون میں ہے. اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے ڈیو پروسیس کہ جی اگر ہے تو سویلینس کے سامنے لے کے آئیں. لیکن یہ دس از گوئنگ ٹو بی اے کمپلیکس تھنگ، لیٹس بی کلیئر، بیکاز آرمی دنیا جہان میں ان کا ریئیکشن اس طرح کا ہوتا ہے. اچھا پھر وہ کہتے جی کورٹ جو یہ آرمی وہ کہتی جی جو کورٹ ہے یہ کورٹ تو یہ ان کا بینچ جو ہے یہ پرو پرسن ABC ہے. اچھا اس میں یہ آرمی نہیں کہہ رہی، بہت سے لوگ، بہت سے لائرز جو آبجیکٹو بھی رہے ہیں وہ بھی اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں. تو ان کو بھی پروف کرنا کہ کورٹس بھی اس طرح سے چل رہے ہیں کہ بھئی دے آر لوکنگ ایٹ دا فیکٹس اینڈ لوکنگ ایٹ لا، کسی کے پلڑا بھاری نہیں کر رہے. یہ سب چیزیں ہیں، ہم کہتے چلیں کہ یہ کمپلیکس معاملہ ہوگا، لیکن اس پہ we have to remain firm. We have to remain firm on law. We have to remain firm on people's rights. We have to remain firm on law, on the institution's integrity, its significance, its complete professionalism. And انہی سب میں اسی سب سے متعین ہوگا سیکورٹی آف دا کنٹری اینڈ آف دا پیپل ان دی انسٹیٹیوشن. پھر کہیں گے یہ بڑا چیلنج ہے اور اس کو سمجھ بوجھ کے چلنا ہے ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور ایک بات اور کل یہ DGI-SPR نے کی جو کہ بہت صحیح بات تھی. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہو رہی ہے جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی جو ہم کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس میں
ہم نہ کوئی کسی کا اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں، نہ ہم کوئی سینئر جونیئر امیر غریب مرد عورت یہ وہ سب. انہوں نے کہا ہم بالکل وی آر لوکنگ ایٹ اٹ کلینکلی، اور بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اس سے بڑھ کے ہم یہ کہیں گے کہ جتنا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وداؤٹ اینی فیئر اور فیور اینڈ اونلی اینڈ ویری امپورٹنٹلی with reference to evidence and reference to law. تو وہاں آ کے پھر جو سویلینز کے حقوق کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں اسی میں لیجیٹمیسی بھی اسٹیبلش ہوتی ہے، مورل جو اتھارٹی ہے وہ بھی اسٹیبلش ہوتی ہے، کیونکہ قانون فورس الون بار بار آپ نے تاریخ بھی دیکھی، ہم نے بھی دیکھا، یہاں بھی دیکھا، فورس الون از ناٹ انف، اٹ ہیز ٹو بی لا اینڈ مورل اتھارٹی اینڈ لیجیٹمیسی اینڈ انٹیگریٹی. تو سب کا بھلا اسی میں ہے، سب کا بھلا اسی میں ہے، لوگوں کا، اداروں کا، ملک کا، کہ یہ صحیح طریقے سے آگے بڑھے. تو بڑی اچھی بات ہے، اگین لیٹ می ریپیٹ، بڑی اچھی بات ہے کہ یہ کورٹ میں ہو رہا ہے، اور بڑی اچھی بات ہے کہ جو آرمی کے اپنے کنسرنز ہیں ایز این انسٹیٹیوشن وہ بھی سامنے دے آر بینگ پٹ آن دا ٹیبل، کہ اور اس کے ساتھ وہی ایویڈنس بھی آئے، ایشوز بھی آئے. جہاں کسی نے ارسپانسبلٹی سے آگے بڑھے ہیں تو ادھر ظاہر ہے تھنگز ول ہیو ٹو پروسیڈ اکارڈنگ ٹو لا. اور آخر میں یاد رکھیں پاکستانی عوام تو پاکستانی عوام ہے نا، اور آخر میں ادارہ اور عوام ایک ہیں، دے ہیو ٹو بی لائک دس. یہ تو ہو نہیں سکتا. اور یہ اچھی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے جی جو سیاسی جماعتیں سب مل کے بات کریں اور چیزوں کو ریزالو کریں، بالکل ٹھیک بات ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے. اور جو ادارے کو بھی دیکھنا ہے کہ پروفیشنلزم ہیز ٹو بی اپ ہیلڈ، اور ساتھ جو بھی ہو گیا ان دا پاسٹ ہو گیا ہے، کچھ چیزیں قانون اور آئین اور the process will take care of it. باقی پھر it's time to also move on. اور جہاں irresponsibility، عمران خان صاحب نے تو بہت باتیں irresponsibly کی ہیں، لیکن کیا عمران خان کے سپورٹرز بھی بہت ہیں، اس وقت بھی بہت ہیں. آپ کو مطلب لائف اینڈ ایوری تھنگ از مور کمپلیکس. آپ کو جو ایک انسٹیٹیوشن ہے آرمی کا اور ایک ہے یونیورسٹی، ان کے جو دونوں کی بڑی فرق ہوتی ہیں ریکوائرمنٹس آف دیئر سیلف پروٹیکشن، آف دیئر پروفیشنلزم، آف دیئر فنکشننگ. A university can't take the outlook of an army, and an army cannot take the outlook. اور وہ نہیں کر سکتے کہ جیسے یونیورسٹی چل رہی ہے جی ہم آرمی کو ویسے چلاتے ہیں، کھلا ڈھلا جی گپ شپ کریں جی، اوپن کی چیز کریں، ہر چیز کو کوشچن کریں. انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہی نہیں ہے نا. جو سسٹم جو ہے ریاست کا، حکومت کا، اس طرح تو چل ہی نہیں سکتا. اور جو سوال اٹھیں گے ان کے جوابوں کی ضرورت ہے، اور زیادہ جواب ادھر سے جو آئیں گے ان میں ایک کریڈیبلٹی بھی ہونی چاہیے. بہرحال ایوری تھنگ از پاسبل. بہتری کی طرف انشاءاللہ چلنا ہے ہمیں آگے، اور مل کے چلنا ہے، اور سب کو چلنا ہے. اور جو غلطیاں دے ول بی ٹیکن کیئر آف تھرو لا اینڈ پروسیس، لیکن دے کانٹ بی اینیمیز. ملک کے اندر دشمنیاں نہیں پیدا کرتے. دیکھ لیا ہم نے، بہت دیکھا ہے، اس کا نتیجہ بھی دیکھا ہے، بھگتا ہے نتیجہ. ہماری طرف سے اتنا ہی. ہمیشہ پاکستان زندہ.